اب شہباز شریف میاں صاحب کے حکم سے بھاگ نہیں سکتے. صرف ایک پوائنٹ رہ گیا کہ کسی بھی طرح خان صاحب کو اندر کیا جائے. آپ کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ملک کی سیاست کسی طرف بھی کروٹ لیتی دکھائی نہیں دیتی. سیاستدان اپنی انا سے نکل کر ملک کا سوچنے کو تیار نہیں. عمران خان نے حکومت کو مل بیٹھنے کا کہا تو اس پر کہا جانے لگا کہ وہ یو ٹرن لے رہے ہیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، ہمارے عام انتخابات کی تاریخ دیں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیاں تحریر کر دیں گے. عمران خان نے حکومت سے کہا تھا کہ وہ انہیں یہ موقع دے سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے، اور سوال کیا تھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں انتخابات ہوں اور آپ وفاق میں بیٹھے رہیں. اس پر پی ڈی ایم دوہرا معیار اپنا رہی ہے، اور پی ڈی ایم کے وزیروں کے ٹویٹس اور بیانات کے ذریعے عمران خان کو جو جواب دیا جا رہا ہے کہ الیکشن کے لیے 2023 کا انتظار کریں. اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ الیکشن کے پوزیشن میں پی ڈی ایم بالکل ہے ہی نہیں، اور ساری بائنگ پاور جو ہے وہ خان صاحب کے پاس ہے. اس وقت خان صاحب جس پوزیشن پر ہیں کہ سارے پتے ان کے، یعنی ان کے ہاں اور نہ کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. فی الحال الیکشن یعنی سیاست یا آپ کی جمہوریت تو یہی کہتی ہے. ادھر رانا ثناء اللہ بھی کہتے نظر آئے کہ اسمبلیاں توڑنی ہے تو توڑ دیں، الیکشن تو وقت پر ہوں گے. یہ بھی کہا کہ ہم وفاق میں ہوئے تو پنجاب میں الیکشن جیتنے کی بہترین پوزیشن میں ہوں گے. کیسے ہوں گے آپ؟ یہی والی پوزیشن جو ہے اور یہی سچویشن جو ہے وہ آپ نواز شریف صاحب کو لندن میں بتاتے ہوں گے کہ تمام یو سیز آپ کے، گجرات سے لے کے پورا دینا تک آپ کا، پنجاب پورا آپ کا. ایسا نہیں ہے رانا صاحب، اب پوزیشن چینج ہو گئی ہیں. اب تو گوال منڈی کے آپ کے جیالے بھی جو تھے وہ ادھر تبدیل ہو کر پی ٹی آئی کے ٹکٹس لینے کے اوپر چلے گئے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس وقت وہ ٹکٹ ادھر کی لینا چاہتے ہیں. ویسے رانا صاحب ضمنی انتخابات کو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سیٹیں تو آپ سے جیتی نہیں گئیں، تب آپ وفاق میں تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بیان پی ڈی ایم کی ساکھ بچانے کے لیے اندر کھاتے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ الیکشن کی کوئی ایسی تاریخ طے ہو جائے جس سے یہ تاثر نہ جائے کہ حکومت عمران خان کے آگے لیٹ گئی ہے. ہم نے آپ کو اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ حکومت یہ تاثر دے. حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اور شہباز شریف کی زرداری کو پنجاب کی اسمبلی بچانے کے لیے کہنے کو بھی نواز شریف نے نون لیگ کے لیے تباہ کن قرار دیا تھا. یہ بات درست ہے جو نواز شریف نے سوچا تھا، اور جس طریقے سے وہ پیپلز پارٹی کے سامنے لیٹے تھے، اور ابھی بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو ہے وہ بظاہر تو ایک نیچے لگی ہوئی گیم کھیلی تھی، یعنی اپنے بیٹے کو آپ کے سامنے فارن منسٹر بنا دیا، لیکن اس کے اثرات یہ ہیں کہ اس پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کی جو سیٹنگ ہے وہ نون لیگ سے بہت بہتر ہو گئی. پوری دنیا کے ساتھ تعلقات زرداری صاحب کے زیادہ بہتر ہو گئے، اور یہ نیچے لگی ہوئی گیم، یعنی سیاست کے اندر عزت اور غیرت کا تو سوال نہیں. چنانچہ وہ غیرت کو پس پش ڈال کر اگر انہوں نے یہ والی پوزیشن لی تو بہتر کام کر دیا. اور ادھر جو نواز شریف صاحب کی اگر ایک لیڈر کی سوچ ہونی چاہیے کہ آپ لیٹ گئے تو یہ بات درست ہے، کیونکہ نون لیگ لیٹی. یہ یاد ہونا چاہیے کہ وہ زرداری صاحب کے سامنے لیٹی، کیونکہ یہ تباکن اس طرح سے ہے کہ اس کے مزید تاثر یہ جائے گا کہ نون لیگ کا پنجاب میں کوئی اثر و رسوخ نہیں رہا. اب مدد کے لیے آصف زرداری کو بلایا جا رہا تھا، حالانکہ بات یہ تھی کہ ہمیشہ یہ رہا کہ پنجاب قلعہ ہے مسلم لیگ پنجاب کا، یعنی مسلم لیگ نون کا. اب جو حالات ہو گئے ہیں کہ جوڑ توڑ کے لیے آصف زرداری صاحب کو بھی پنجاب میں بلایا جائے کہ وہ بتائیں، اور ایک پتا جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو ہلائیں تو کوئی کام بنتا ہے. بہرحال کیونکہ آصف زرداری صاحب کا ہمیشہ ان کو ہلانا درست ثابت ہوا ہے. اب ان کا بیان بھی ہے، اور بیان کے بعد وہ آصف زرداری کے پاس واپس ریڈو کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ دیکھنا ہوگا. یہ میاں صاحب کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب وہ پھنسے ہوتے ہیں تو کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں تھوڑی سی فرصت ملتی ہے تو ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب شہباز شریف میاں صاحب کے حکم سے بھاگ نہیں سکتے، اور اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ تمام تر اسیسمنٹ کے بعد پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ وہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں میں عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس نہ تو نمبرز ہیں اور نہ ہی پہلے والی صورتحال، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت عروج پر ہے. تو اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی تو پی ڈی ایم کی رہی صحیح
ہوا بھی نکل جائے گی. یعنی پی ڈی ایم اوفینسو نہیں کھیلنا چاہتی. دراصل پی ڈی ایم کے ساتھ ساکھ داؤ پر لگ چکی ہے. اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک لانے میں ناکام ہوتی ہے تو پھر بھی گھاٹے میں. اور اگر عمران خان کے کہنے پر الیکشن کا اعلان کرتی ہے تو عوام میں یہ تاثر جاتا ہے کہ عمران خان کے پریشر کے آگے پی ڈی ایم بھی ڈھیر ہو گئی ہے. عمران خان کی آفر کے بعد جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ خاص طور پر نون لیگ کی طرف سے درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی. دوسری طرف حکومت اس انتظار میں بھی ہے کہ شاید اس دوران عمران خان کے خلاف توشہ خانہ اور نااہلی کا کوئی فیصلہ آ جائے یا پھر عمران خان کو کسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے تو پی ڈی ایم کو کچھ سیاسی سپیس مل سکے. اس خواہش کا اظہار آصف زرداری بھی کر چکے. آصف علی زرداری نے ایک چینل کو انٹرویو میں کہا کہ اس امکان ظاہر کیا کہ نہ صرف سابق وزیر اعظم عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں بلکہ وہ توشہ خانہ ریفرنس میں جیسے کیس میں کسی کیس میں اور یا کسی اور کیس میں بھی نااہل ہو سکتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو بھی گیم سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت سیاست کی بساط پر ان کا بھی یعنی آصف زرداری سب سے بھاری بھی کہیں نہ کہیں ہل چکے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کیس بنے, کوئی توشہ بنے یا خانہ بنے, کوئی کسی خانے کے اندر چھپنے کی جگہ ملے, کیونکہ اب وہ ممکن نہیں ہو پا رہا. یہ عوام کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے تو عوام اس ٹائم پر پوری کی پوری ان کے ساتھ ہے اور ہو یہ بھی کھلواڑ ہی رہا. انہوں نے پنجاب میں بھی مائنس پرویز الہی ان ہاؤس تبدیلی کا امکان یا کم از کم خواہش ضرور ظاہر کی. وزیر داخلہ نے بھی آج عمران خان کی گرفتاری کے امکان کا اظہار کیا. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ گھڑیاں چوری کر کے قوم اور ملک کی عزت کو نقصان پہنچایا گیا. عمران خان کے نے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اندر جانا ہے. یعنی آپ اس پہ غور کیجئے کہ اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اندر جانا ہے. یعنی مکمل طور پر صرف ایک پوائنٹ رہ گیا کہ کسی بھی طرح خان صاحب کو اندر کیا جائے کیونکہ باہر تو ان کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا. اب یہ خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں, لیکن عمران خان کے خلاف الیکشن لڑنے کے سوا پی ڈی ایم کے پاس کوئی چارہ نہیں. رہی بات گورنر راج کی تو بظاہر ایسے حالات نہیں کہ حکومت گورنر راج کی آپشن استعمال کر سکے اور یہ اقدام انہیں اسمبلیاں تحلیل ہونے سے پہلے اٹھانا ہوگا. اب نواز شریف بھی انٹری کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں. وہ کسی ایسے فیصلے یا ڈیولپمنٹ کے انتظار میں جو عمران خان کے لیے مشکل پیدا کرے اور ادھر نواز شریف لاہور ایئرپورٹ پر اترے. لیکن نواز شریف اور مریم نواز کی واپسی شہباز شریف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی, کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ مسلم لیگ کی صدارت اور مریم نواز کو یعنی جو صدارت ہے وہ مریم نواز کو دی جا سکتی اور شہباز شریف اور حمزہ کو واپس پنجاب کی سیاست پہ لگایا جا سکتا ہے. ایک طرف یہ سیاسی رسہ کشی ہے, دوسری طرف جنرل باجوہ ابھی بھی سیاستدانوں کے دماغ سے نہیں نکلے. جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہو گئے اور جاتے جاتے کہہ گئے کہ وہ اب گمنامی میں چلے جائیں گے اور کہا کہ فوج کے ساتھ ان کا روحانی تعلق رہے گا. لیکن لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ منظور نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا سیاست کے ساتھ بھی روحانی تعلق جڑا رہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا نام بھی پھر سے سیاست میں لیا جا رہا ہے. مونس الہی نے ٹی وی کے انٹرویو میں ایک انٹرویو کے بعد ایک بار پھر سے یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا جنرل باجوہ نیوٹرل تھے یا نہیں. حالانکہ بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ کیا سیاستدان چاہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل رہے یا نہیں. مونس الہی نے دعویٰ کیا کہ انہیں حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ پنجاب میں عمران خان کا ساتھ دیا جائے. ٹی وی انٹرویو میں مونس الہی کا کہنا تھا کہ اگر وہ باجوہ صاحب ہیں برا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں. مونس الہی یہاں اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور پاکستان پی ڈی ایم اور ان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہی تھی. مونس الہی کے اس بیان پر ایک صحافی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ مونس الہی نے کوئی بہت بڑا راز فاش نہیں کیا. یہ تو وہ پہلے دن سے جانتے ہیں کہ پرویز الہی نے جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کا ساتھ دیا. اب اگر ایسا تھا تو پھر اس صحافی کا اس وقت منہ کس نے بند کر رکھا تھا. آج وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سابق چودھری مونس الہی کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بیان نے ادارے کے غیر سیاسی ہونے کے موقع پر شبہات اٹھائیں جس کی وضاحت ہونی چاہیے. اب جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, اب کس بات کی وضاحت, اب کیوں ان کو کھینچا جا رہا ہے, کیوں ڈریگ کیا جا رہا ہے. اب میں آپ کو ہمیشہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی جو جمہوریت ہے اس کی ساخت ہی ایسی ہے, اس کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے, اس کے بیج ہی نہیں ہے, اس کے اندر جڑ ہی نہیں ہے, ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے, ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے
اور وہ کسی بھی صورت کے اندر اس اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ کوئی کام بھی صحیح طور پر کر سکیں، چنانچہ یہ جا کے گیٹ نمبر 4 کو آوازیں دیتے ہیں۔ اور اگر ان کی نظام چلتا ہوتا تو یہ ان کو کیوں بتاتے اور وضاحت دینے کی ضرورت ہی کیا محسوس ہوتی؟ اور مونس صلاحی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بتاتے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ شاباش دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، اور فوج خاص طور پہ جو ہے وہ غیر منسلک نہیں ہو سکتی آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی، اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا ڈومین بہت بڑا ہے۔ آپ کی ٹریڈ بھی اس سے منسلک ہے، آپ کی جغرافک لوکیشن بھی آپ سے منسلک ہے، آپ کا سی پیک بھی منسلک ہے، آپ کا گوادر بھی منسلک ہے، آپ کا ریکوٹک بھی منسلک ہے، اور بلوچستان کے اندر بی ایل ایس کو کنٹرول کرنا بھی منسلک ہے، وانا بھی منسلک ہے، اور آپ جو آگے حالات آنے والے ہیں آپ کی بارڈرز کے اوپر وہ بھی منسلک ہے۔ تو کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر ان کا یہ کہنا کہ آپ صحیح آدمی کی طرف جائیں تو یہ بات یہ کسی سے مطلب کسی کی نیوٹرالٹی اور نان نیوٹرالٹی ثابت نہیں کرتی، یہ ایک اندر کی وجہ ہے۔ حقیقت یہ کہ سیاستدانوں کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ اس لیے تو نان ایشوز کو بنیاد بنا کر عوام کو الجھایا جاتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ملک کی معیشت انتہائی برے حالات میں ہے، لیکن اسحاق ڈار جو ویسے تو آئی ایم ایف کے ترلے کرتے ہیں لیکن میڈیا پر آ کر مولا جٹ بن جاتے ہیں۔ ٹی وی پر آ کر اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے دورہ پاکستان میں آنے میں تاخیر پر کہتے نظر آئے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آتے ہیں یا نہیں، میں ان کے سامنے بھیک نہیں مانگوں گا، مجھے پاکستان اور عوام کا مفاد دیکھنا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ایسا نہ کریں، ہمیں پتہ ہے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب آپ کا نیب کا کیس ختم ہو چکا ہے، اور آپ کا کیا ہے کہ آپ کب ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایم ایف سے کس بھی ملے گی، اور آپ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور پھر دوسرے دوست ممالک سے قرض بھی منت و ترلوں سے ہی ملتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قوم کو یہ نہیں پتہ کہ کتنا انٹرسٹ ریٹ میکسیمم ہوتا ہے، بہت حد ہو تو 4 سے تو اوپر جانا ہی نہیں چاہیے، آپ 4 سے 9 پر جا چکے ہیں، اور 4 سے 9 پر جب آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب 9 ہی ہوتا ہے۔ تو آپ بھاری انٹرسٹ ریٹ کے اوپر قرضے اٹھا کر اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے نکال بھی لیں تو یہ کوئی سمجھدار بات تو نہیں۔ آپ کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے، نہ پالیسی ہے، نہ سوائے قرض لینے، اور ہمیں بتاتے کہ آپ بھیک نہیں مانگیں گے۔ آپ سیاسی بیانات سے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔